نامیانہ اہم دن وہ ہوگا جب تم یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی۔ علماء موجود بیٹھے، پڑھے لکھا طبقہ میرے سامنے بیٹھا۔ مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ غریبوں کی خدمت کیا کر، اور سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بدو تھا، غریب تھا، مسکین تھا، گھر میں فاقہ ہی فاقہ، غربت نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی میں غربت کا ایک دن بھی گزرا ہو، جس کی زندگی میں غربت کا ایک لمحہ بھی گزرا ہو نا، وہ دل کے کانوں سے سنے۔ اللہ بدو تھا، غریب تھا، صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی۔ گھر میں بیوی ہے، وہ حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ اب اس بدو نے اپنی بیوی کو کیا کہا؟ بھلا ہو بھی اٹھ، گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ محلے والے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے، وہ ہماری امداد کیا کریں گے؟ اٹھ چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس۔ ودو نے کہا اپنی بیوی کو، میں عمر کو صرف اتنا کہہ دوں گا، یا عمر میں تیرے کریم نبی کا امتی ہوں، میں تیرے نبی کا اتنا کہہ دوں گا، آگے میرا عمر جان لے گا کہ میں کس حالت میں ہوں۔ اللہ، یہ میاں بیوی، یہ غریب میاں غریب بیوی، صبح کا وقت تھا، گھر سے نکل کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں؟ مدینہ کی طرف، ہے مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے 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 سارا دن چلتے ہی رہے۔ جب شام ہوئی، مدینے کی حدود تک پہنچے، اندھیرا چھا گیا، رات ہو گئی۔ اس غریب بدو نے کیا کیا؟ یہ غریب بدو کی جو داستان ہے، یہ تڑپا دینے والی داستان ہے، زندہ لوگوں کو تڑپا دینے والی داستان۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے قبلہ جب یہ مدینے کی حدود تک پہنچے نا، اندھیرا چھا گیا۔ بدو نے کیا کیا؟ بدو نے خیمہ لگا لیا، کہا آج رات خیمے کے اندر گزارتے ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں۔ بدو نے اپنی بیوی کو، حاملہ بیوی کو خیمے کے اندر بٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ خود بہر آگ جلا کے بیٹھ گیا۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، بیوی درد سے چیخنے لگ گئی، رونے لگ گئی، تڑپنے لگ گئی۔ وقت آ گیا تھا بچے کی پیدائش کا۔ اللہ اکبر۔ یہ بدو بیوی کو حوصلے دے رہا تھا، بھلا ہوئی چپ کر، صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، صبح جیسے ہی ہوگی عمر کے پاس جاؤں گا، اس کو بس صرف اتنا کہوں گا، عمر میں تیرے نبی کا امتی ہوں، وہ آگے جان لیں گے۔ اللہ، وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ فقیر ہے، غریب ہے، بھکاری ہے، کون ہے کون نہیں، وہ میری کالی شکل نہیں دیکھیں گے، وہ تو یہ دیکھیں گے یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ اللہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں، آپ کا معمول تھا، آپ رات کے دوسرے پہر میں مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں میری حکمرانی میں اگر پیاسا کتا بھی مر گیا، اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آپ خاموش ہو کے میرا خطاب سنیں، وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق کی وسیع عطا فرمائے۔ ہے میں قربان جاؤں، دوران گشت حضرت عمر فاروق کی نظر اس اللہ اکبر جہاں انہوں نے ٹھکانہ لگایا ہوا تھا، خیمہ لگایا ہوا تھا، وہاں نظر پڑی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک غلام کو بھیجا، جا کر میاں دیکھ آگ جل رہی ہے مدینے کی آخری حدود میں، کون ہے؟ قبلہ یہ جب غلام اس بدو کے پاس گیا نا، کہا میاں تو کون ہے؟ اکیلا بیٹھا ہے اور خیمے کے اندر عورت چیخ رہی ہے۔ اس بدو نے کہا دفع ہوئے، ایک تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اوپر سے تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ قبلہ یہ غلام واپس گیا عمر فاروق کے پاس، کہا حضرت
بندہ مجھے لگتا ہے بڑا ہی پریشان ہے. خیمے کے اندر عورت چیخ رہی ہے, بندہ باہر بیٹھا ہے, بندہ بہت پریشان ہے. حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی سنا کہ بندہ پریشان ہے تو حضرت عمر فاروق خود چل کر گئے خیمے کے پاس. جب بدو کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا میاں تو کون ہے؟ اس نے کہا یار میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں, وہاں کا رہائشی ہوں, میں غریب ہوں, میرے پاس کوئی روپیہ نہیں ہے, گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے, غربت نے گھیرا ہوا ہے. اللہ اکبر, امیری کا جنازہ نکل گیا ہے, غربت عروج پر آ گئی ہے, میری بیوی حاملہ ہے, گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے. اس سوچ کی بنیاد پر ہم گھر سے باہر نکلے ہیں کہ عمر کے پاس جائیں گے, عمر ہمارا مسئلہ حل کر دے گا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سامنے جو میرے کھڑا ہے یہ کون ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں یہ خیمے کے اندر یہ جو عورت چیخ رہی ہے کون ہے؟ کہا میری بیوی. کہا یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ درد سے رو رہی ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, میری بیوی تکلیف سے رو رہی ہے. ہائے, جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ مئی درد میں مبتلا ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق فوراً الٹے پاؤں اپنے گھر گئے, اپنی زوجہ محترمہ سے کہا اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ کہا حضور میں کیوں نہیں لوں گی. آپ نے فرمایا پھر اٹھ, میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے, میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے, چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کرتے ہیں, چلتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. آئے بیوی زوجہ محترمہ نے جو ضرورت کا سامان تھا وہ اٹھایا. زوجہ نے کہا سرکار آپ لکڑیاں اٹھائیں, چلتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غریب فقیر کی مدد کے لیے, ایک مسکین کی مدد کے لیے آپ نے لکڑیاں اٹھائی, اپنے کندھے پہ رکھی. رات کا دوسرا پہر ہے, خیمے کی طرف جا رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہوں گا میاں یہ کوئی علاقے کا چودھری لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا, یہ کوئی علاقے کا نمبردار لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا, یہ کوئی علاقے کا MNA لکڑیاں اٹھا کے نہیں جا رہا. نہ بندے نہ, یہ وہ شخصیت ایک غریب کی مدد کے لیے جا رہی ہے جو 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے, جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں. خیر آپ نے لکڑیاں اٹھائی, گئے خیمے کے پاس پہنچے تو زوجہ محترمہ نے جاتے ہوئے خیمے کے اندر دائیوں والا کام شروع کر دیا. کیا؟ دائیوں والا کام شروع. بہر بدو بیٹھا تھا, اس نے حکم چلانے شروع کر دیا, وہ جائے پانی لے کے آ. حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے پانی لے کے آتے, اور جا دفعے ہو لکڑی لے کے, آپ دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے آتے, اور دفعے ہو آگ جلا. سیدنا عمر فاروق اپنی داڑھی شریف لپیٹتے, داڑھی لپیٹ کر پھونکا مارتے, آگ جلاتے. بدو نے نوکروں سے بدتر سلوک کیا. اللہ اکبر, حکم چلاؤ دفعے ہو پانی لے کے آ. عمر فاروق دوڑ کر جاتے, پانی لے کے آتے, لکڑی لے کے آتے. اللہ حکم پہ حکم چلاتا رہا بدو, اس کو پتہ نہیں تھا میرے سامنے یہ کون ہے. حکم پہ حکم چلاتا رہا, یہ کر وہ کر. ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی, زوجہ نے آواز دی یا امیر المومنین. سمجھ آ رہی نہیں میری بات؟ یا امیر المومنین مبارک ہو, اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا ہے. اب آگے والی جو بات سنیں گے نا, ایک بار تو لرزہ طاری ہو جائے گا, ایک بار دل تڑپ اٹھے گا. جیسے ہی زوجہ محترمہ نے خیمے سے آواز لگائی یا امیر المومنین مبارک ہو, یا امیر المومنین مبارک ہو, امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. بدو نے ایسے سر اٹھایا, حضرت آپ ہی امیر المومنین ہیں, آپ وہی عمر ہے نا
جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے. آپ وہی عمر ہے نا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد عمر ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. آپ وہی عمر ہے نا. ہائے بدو قدموں پہ لپٹ گیا، رو کر کہنے لگا یا امیر المومنین مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ تو کون تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے غریب بدو کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، رو کر کہنے لگے او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ اور یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں.